الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مجھے سمیات آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کے اندر ہم قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں آدم علیہ السلام کا جنت کے اندر جو مسکن قرار دینا رب کائنات کا، اور پھر جنت سے اتار کے زمین پر بھیجنا، اس کے اندر بھی اللہ پاک کی حکمتیں تھی کہ اللہ پاک نے زمین کو پہ انسانوں کو بسانا تھا. تو آدم علیہ السلام سے، انبیاء علیہ السلام سے در حقیقت جو نہ گناہ نہیں ہوتا، بھول ہوتی ہے، اور اس بھول کے اندر امت کے لیے احکامات ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن، آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ رہائش اختیار کیجئے جنت میں. آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا، اور کھائیے پیئے بے روک ٹوک. وکلا منہا رغدا حیث شئتما، بے روک ٹوک. ولا تقربا هذه الشجرة، اور اس شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا. تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تو ہو جائیں گے آپ نادانوں میں سے. اللہ پاک نے یہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کہا کہ رہیے اور بے ٹوک ٹوک کھائیے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. جنت کی نعمتیں کھائیں آپ، جیسے مرضی کھائیں، مگر کچھ چیزیں ان کے قریب نہ جانا. جیسے محدثین کہتے کہ کن چیزوں سے منع کیا گیا تھا؟ کہا گندم یا انجیر یا انگور سے. تین چیزیں، لیکن راجح قول اس کے اندر یہ ہے کہ گندم سے. اب گندم سے منع کیا گیا. اب کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں نائب بنانے والا ہوں. اب شیطان کو آپ کے ساتھ بہت بغض تھا، عداوت تھی. اس نے حسد اور بغض کی بنا پر آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کروایا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے جو چال چلی ہے وہ کس کے ذریعے اس نے چلی، کہ وہ مرغ، وہ جو نا مور اور جو نا سانپ کے ذریعے اس نے وہ پیغام جنت کے اندر بھیجا ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں. حضرت ابن عباس کی تفسیر، ابن عباس کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام گو کہ جنت کے قریب آتے جاتے تھے، جنت کے قریب آتے جاتے تھے، دروازے کے قریب آتے جاتے تھے، تو یہ شیطان بھی ادھر سے گزرتا تھا. تو اس وجہ سے اس نے دیکھ کے اس وقت کہا کہ آپ یہاں پر جو نا آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہ پھل کھا لیجئے. لیکن یہاں پر جو سانپ کا جو ذکر ہے تفسیر عزیزی کے اندر، اس کے اندر ہے کہ جو نا سانپ کو اور مور کو، ان کو جو نا اس کے ذریعے وہ نا شیطان اندر داخل ہوا اور جا کے آدم علیہ السلام کو کہا. اس پر محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، سانپ جو ہے وہ جو نا مور وہ جنت میں نہیں جا سکتے. اس کے اندر کچھ مختلف آراء ہیں، لیکن یہ تفسیر عزیزی کے اندر اس کا ذکر جو نہ آ گیا. اور یہ ذکر بھی میں ایسی معلومات آپ کو دیتی چلی جا رہی ہوں. تو
تو اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ بغض اور دعوت کی وجہ سے کہا کہ نہیں آپ کھا لیں. درخت تو ایک سے منع کیا گیا، باقیوں سے تو نہیں منع کیا گیا، ایک سے. اب وہ حضرت حوا نے آپ کو حکم دیا، آپ نے وہ کھایا، کھانے کی دیر تھی، وہ اب کیا ہوا کہ وہ جنتی لباس اتر گیا اور آپ اپنے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا. اب شیطان نے آپ کو ورگلا دیا، یہاں پر بہکایا آپ کو اور نکلوا دیا وہاں سے. مما کان فیہ، جس کے اندر وہ تھے. وقلنا، ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ. اب بعضکم لبعض عدو لکم، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. فی الارض مستقر، اور زمین پر ٹھہرو. متاع الی حین، اور تمہارا جو نفع ہے ایک مقرر مدت تک. اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو، شیطان نے بہکایا آپ کو زمین پر اتار دیا. اب اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو آپ بھی جنت سے چلے جائیں اور زمین پہ چلے جائیں، اور شیطان کو بھی. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پر اتارا تو ہندوستان کے شہر سراندیپ میں اتارا، جس کا جو نام نود بھی کہتے ہیں. اور نود پہاڑ کے اوپر آدم علیہ السلام کو اتارا. یہ بہت بلند پہاڑ تھا اور آدم علیہ السلام کو اس پہاڑ کے اوپر اتارا. اور آدم علیہ السلام کا قد مبارک بھی 60 گز لمبا تھا. تو اس بلند پہاڑ پر اتارا تو آپ کا جو سر مبارک تھا وہ پہاڑوں کے آسمانوں کو چھوتا تھا. تو اس پر فرشتے جو نا بہت خوف کھاتے تھے کہ آدم علیہ السلام کی جو نا اتنی بڑی شخصیت کی وجہ سے، کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا قد اور اتنا روپ دار آپ کو شخصیت عطا کی تھی. اور حضرت حوا کو ساحل عرب پر یعنی کہ جدہ میں اتارا. اور مور کو کہا جاتا ہے کہ مرج المند میں، اور شیطان کو جنگل میسان میں اتارا، جو کہ بصرہ کے قریب کے کچھ فاصلے پر ہے. بصرے میں یعنی کہ شیطان کو جب بصرہ کے شہر میسان وہاں کے کچھ فاصلے پر اتارا، جہاں آج یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے، وہاں پر شیطان کو اتارا. اور سانپ کو سجستان یعنی اصفہان میں اتارا. اس لیے آج وہاں پر زیادہ جو سانپ ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتار دیا تو آدم علیہ السلام کو ذریعہ معاش دیا، پھر کھیتی باڑی کا کام کرے، کھیتی باڑی کے کام میں لگا دیا. اور یہ اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام کی جو مشقت بڑھا دی، کہا یہ اب آپ کھیتی باڑی کریں. مشقت کے طور پہ کھیتی باڑی کرنے کا حکم دے دیا. حضرت حوا کو جو اس کی جو نا تکلیف میں مبتلا کیا گیا، وہ حیض اور حمل کی اور کمی عقل اور نقصان میراث کے نقصان کے ساتھ آپ کو زمین پر پھر اتارا کہ ایک تو ان کو حیض ہوگا، اور کمی عقل یہ کہ شہادت عورت کی جو شہادت ہے وہ شہادت عام مرد کے مطابق آدھی شہادت اس کی لی گئی، اور پھر میراث میں اس کا آدھا حصہ دیا گیا. اس کمی کے ساتھ زمین پر پھر اتارا. اور سانپ کو جو سزا دی وہ سزا یہ دی کہ اس کے پاؤں غائب کر دیے گئے، اور غائب کر کے اس کو پیٹ کے بل چلایا. اور مور کو پاؤں جو نا بد شکل کر دیے گئے، اور ابلیس کی جو صورت مسخ کر کے پھر اس کو زمین پر بھیجا رب کائنات نے. اور آدم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہندوستان کی زمین اس لیے ہری بھری ہے کہ وہاں پر اور خوشبو ہیں کہ آدم علیہ السلام وہاں پر اترے تھے. تو جب آدم علیہ السلام وہاں پر اترے تو آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود یہ لے کے آئے تھے. حجر اسود لے کے آئے تھے، اور پھر پتھر جو نام حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا، اور عصا لے کے آئی تھے موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ وہ چھڑی لے کے آئے تھے جنت سے، جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں بھی آئی، جس کی لمبائی جو 10 گز لمبی تھی. اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے. اور حضرت آدم علیہ السلام اس قدر گریہ زاری فرماتے تھے زمین پر، اس قدر گریہ زاری فرمائی، اس قدر روئے
کہ رونے کی وجہ سے آپ جب زمین پر اتارے گئے تو روتے بہت زیادہ تھے، تو اللہ پاک نے آپ کو یہ جو نا انعامات دے کے پھر بھیجا۔ اگر اللہ ناراض ہوتے تو انعامات تو نہ دیتے۔ اللہ پاک نے کلمات بھی سکھائے، اللہ پاک نے کلمات بھی دے کے بھیجا کہ آدم آپ یہ کلمات پڑھتے رہنا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اگر اللہ ناراض ہوتے تو کلمات نہ دیتے، لیکن قبولیت کب جا کے ہوئی؟ سال ہر سال کے بعد اللہ پاک نے قبولیت دی۔ اللہ پاک کو بندے کا مانگنا اتنا پسند آتا، تو جو اعلیٰ لیگین پہ ہوتا اس کا مانگنا تو اور بھی اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جو جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، پورے کے پورا کھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا چھلکا بھی اور گٹھلی بھی کھا لی جاتی ہے۔ دوسرا وہ جن کا اوپر والا حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی جو ہے نا وہ پھینک دی جاتی ہے، جسے خرما وغیرہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ جن کو اوپر ہی چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کے میوے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو زمین پر دے کر بھیجا، اور یہ جنت سے لے کے آئے تھے، اور وہ آدم علیہ السلام نے وہ جنت کے میوے جو زمین پر آ کے یہ جو نہ کھائے، اور وہ زمین کے اوپر یہ اگے، یہ جنتی میوے تھے۔ پھر رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اب آدم علیہ السلام کا رنگ آ کے زمین پر جو مدھم پڑ گیا، تو التجا کی رب کائنات سے کہ مولا میرا رنگ جو نا وہ جو نا فیس کمپلیکشن میرا جو نا وہ جو نا ڈارک ہو گیا، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو رب کائنات نے پھر اس کے اوپر آپ کو حکم دیا کہ آپ جو نا روزے رکھیں ایام بیس کے، اور یہ 3 روزے، یعنی کہ پہلی امتوں پہ پھر یہ 3 روزے فرض بھی تھے، بعد میں یہ جو نا فرض جو نا وہ ختم کر دیا گیا کہ اب یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک جو نا سنت عمل ہے آدم علیہ السلام کا، آپ اس کو کر لیں، لیکن فرائض جو نا وہ ختم کر دیے گئے۔ تو اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام کو ان کلمات کے ساتھ یہ اللہ پاک نے عبادات دی، اور آدم علیہ السلام پھر دعائیں مانگتے رہے زمین پر آ کے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اتنا روئے کہ 300 سال تک روتے رہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تو آدم علیہ السلام کو پھر کچھ کلمات سکھائے، اس پر اللہ پاک نے پھر توبہ قبول فرمائی۔ اور امام بہقی نے روایت نقل کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب آدم علیہ السلام کی پریشانی انتہا کو پہنچ گئی، تو ایک دن ان کو یاد آیا کہ جب میری تخلیق ہوئی تھی تو میں نے عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس وقت پھر آپ نے نا آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ان کے وسیلے سے دعا مانگوں، تو وسیلے سے دعا مانگی، اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرمائی، اور پھر یہ دعا مانگی اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک و کرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ اس وقت دعا مانگی یہ کہ یا رب میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، جو عزت اور مرتبہ کے جو نا آپ نے ان کو دیا ہے، ان کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، تو آپ کو اللہ پاک نے پھر آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب آدم علیہ السلام اب جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تھے، تو زمین پر اتارے گئے تھے تو آدم علیہ السلام کا اب وہ دل نہیں لگتا تھا، تو اللہ پاک نے کچھ نشانیاں دے کے بھیجی تھی، وہ دل نہیں لگتا تھا اور روتے رہتے تھے زیادہ تر۔ تو اللہ پاک نے پھر وہ جو حرم کا حصہ ہے، حدود حرم مکہ میں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو حرم کا حصہ ہے، یہ سارا اللہ پاک نے جنت سے پھر آپ کے ساتھ بھیجا، اور پھر فرشتوں کو اس کے جو اوپر حفاظت کے لیے لگا دیا، تاکہ فرشتے کو جو نا شیطان آپ کو نقصان نہ دے۔ تو وہاں پر آدم علیہ السلام وہ جو پتھر لے کے آئے تھے، اس پتھر کے اوپر بیٹھتے تھے، حجر اسود کے اوپر، اور آدم علیہ السلام وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کو وہاں پر اللہ پاک نے پھر رکھا، تو عبادت کرتے رہے۔ تو جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو آدم علیہ السلام کی جو زبان تھی عربی، وہ عربی زبان بھی جو نا وہ نہیں تھی۔ اس وقت آپ کو سیرانی زبان میں کلام فرمایا رب کائنات، سیرانی زبان عطا کی گئی کہ اس کے اندر کلام کریں۔ تو آدم علیہ السلام سیرانی زبان کے اندر کلام فرماتے تھے۔ جب اللہ پاک نے
آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا، قبول فرما لیا، تو اس کے بعد پھر جو عربی زبان عطا کی گئی پھر آپ کو. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو نا جب آپ زمین پر اتارے گئے تو کہا جاتا ہے کہ تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر ایک خلیفہ مقرر کر دیا ہے، خلیفہ مقرر کر دیا ہے، تو اس کی اطاعت اور فرم برداری کرو. اور یہ جو دریائی جانوروں نے اپنا سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی، خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے، تو آدم علیہ السلام نے ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، اور جن کے اوپر ہاتھ پھیرا وہ جو پالتو جانور جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پالتو جانور بنے، جیسے جو نا بلی ہے اور گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، کتا وغیرہ، یہ جو نا پالتو جانور بنے. اور جن کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرا آدم علیہ السلام نے، وہ جنگلی جانور، وحشی جانور ٹھہرے، وحشی جانور ٹھہرے. تو اللہ پاک نے پھر یہ سارے جانوروں کو بھی آپ کی اطاعت کا حکم دیا کہ یہ جانوروں نے بھی آپ کی اطاعت کی. پھر رب کائنات نے آپ کی جو نا توبہ کو بھی قبول فرمایا. اور توبہ کو یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ توبہ آپ کی 300 سال کے بعد، پھر ہم نے کہا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اتر جاؤ تم سب کے سب زمین پر اور میری ہدایت آئے گی بس تمہارے پاس. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اور اسے کوئی غم نہیں ہوگا. تو اس پر یہ جو آدم علیہ السلام کو یعنی کہ 300 سال تک روتے رہے، اور پھر اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. یعنی کہ اللہ پاک کو کسی بندے کا مانگنا اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو بار 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 اس آزمائش میں مبتلا کیے رکھتے ہیں تاکہ میرا بندہ مانگتا رہے. اور پھر آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے آپ کو جو نا ولد آدم بنایا تھا، تمام نسل انسانی ان سے چلنی تھی، تو آپ کے ساتھ بلفت بھی بہت زیادہ تھی، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی آپ کی پیشانی میں آنا تھا. تو اللہ پاک نے یہ سارے معاملات آپ سے کروانے تھے، تو اس لیے پھر آدم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں اپنی طرف رجوع میں لگائے رکھا. اپنے ساتھ خود بھی رب کائنات نے محبت کی اور ان کو بھی محبت کرنے میں اپنے ساتھ لگائے رکھا. تو یہ خوبصورت تفسیر جو آدم علیہ السلام کی اللہ پاک نے ہمیں دی، اس کے اندر ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، زندگی کے اندر بہت کچھ ملتا ہے، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. تاکہ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ توبہ ملتی ہے، سیکھنا، توبہ ملتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرتے رہو. اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اور اللہ سے کبھی بھی مایوس ہو کے دعا مانگنا نہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ پاک کو مایوسی پسند نہیں ہے. مانگتے رہو، مانگتے رہو. دیکھو آدم علیہ السلام کی توبہ 300 سال کے بعد جو جا کے قبول ہوئی تھی. بندے کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بندے تو مجھ سے، اللہ پاک فرماتے کہ مانگتا رہے اور میں تیری دعاؤں کو قبول کرتا رہوں گا. اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن مجید کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل اللہ کے ساتھ ہماری نسبت کو مضبوط فرمائے. وما علینا الا البلاغ.